الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ارباب علم و عمل، علماء کرام و تشنگان علم و حکمت، طلباء کرام، محترم و مکرم منصفین حضرات، دور و دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر، آج کے اس پر رونق و پرکیف محفل میں چند جواہرات گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اپنی گفتگو کو جن جواہرات سے مزین کر کے حاضر ہوا ہوں وہ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسین عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی فہم خرد، تاریخ اپنے آپ کو دہرا کر جب 18 ذی الحجہ کے دہانے پر پہنچتی ہے تو ایک ایسی شخصیت کی شان و عظمت کی یاد دہانی کرا دیتی ہے جو دنیا کی باسعادت زندگی کو خیر آباد کر کے آخرت کی ابدی حیات جاویداں حاصل کرتی ہے، جو سعادت مند تخت و عمارت کا بادشاہ ہو کر بھی قید و اسیری کے لمحات میں اپنے وجود کو خون سے معطر کرتا ہے، جو مال و زر کے خزانوں کا مالک ہو کر بھی بھوک افلاس کی حالت میں رخت سفر باندھ لیتا ہے، جو فوج اور اسلامی لشکر کا حاکم ہو کر بھی مظلومیت کا تاج افتخار پہن لیتا ہے، اس عظیم شخصیت سے میری مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی ہے، جو صرف سلطنت اسلامیہ کا سردار ہی نہیں بلکہ سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد و دل بہار ہے، جس نے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر کی نور سے اپنی ازدواجی زندگی کو منور کیا ہے، جو اپنے مال و زر کی باران تبوک کے کٹن غزوے میں بہائے تو آقا فرماتے ہیں: ما علی عثمان ما عمل بعدہ ہذہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کریں، اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہی وہ عثمان ہیں جو بیعت رضوان میں شامل نہ ہو سکیں تو آقا فرماتے ہیں: ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، اور پھر حضرت انس ان کے اعزاز کو بیان کرتے ہیں: فکانت ید رسول اللہ لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، تو میں کیوں نہ یہ کہہ دوں شرف و عزت نے دیا پھر کیا ہی تیرا ساتھ ہے، دست تیرا بن گیا میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ حضرات سامعین، اسی طرح اگر حضرت عثمان کے مقام و مرتبہ کو دیکھنا ہو جو اس ذات مقدس کو نصیب ہوا تو قرآن مجید کو دیکھ لیجئے کہ جامع قرآن بننے والے، ناشر قرآن بننے والے حضرت عثمان ہیں، اور ہاں، جو مسجد نبوی کی توثیق میں اپنا مال لگائے اسے عثمان کہتے ہیں، جو حضور کے گھر میں 2 مرتبہ دلہا بن کر تشریف لائے اسے عثمان کہتے ہیں، جسے حضرت فاروق اعظم کی جانشینی ملی اسے عثمان کہتے ہیں، جس کے ہاتھ پر علی بھی بیعت کر لے
اسے عثمان کہتے ہیں جو اپنے نبی کے فرمان کی لاج رکھیں اور اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ اسے عثمان کہتے ہیں جو اپنی جان قربان کرنے تک حق پر ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کریں۔ اسے عثمان کہتے ہیں جس کے خون کا قطرہ جب گرے تو قرآن پر گرے۔ اسے عثمان کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر سجے گا، رب کی عدالت لگے گی، سارے اولین و آخرین انسان جمع ہوں گے، تو اس وقت امت کے شہداء طبقے کو سامنے لایا جائے گا، تو کسی کی شہادت کی گواہی احد پہاڑ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی انسان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی فرشتے دیں گے، اور ایک خوش نصیب انسان ایسا بھی ہوگا کہ جس کی شہادت کی گواہی رب کا کلام قرآن مجید دے گا۔ وہ جس کی گواہی خود قرآن دے گا اس کو حضرت عثمان کہتے ہیں۔ قسم کھاتے ہیں دو عالم تیری شرم و حیا کی، قسم کھاتے ہیں دو عالم تیری شرم و حیا کی، گواہی دے رہی ہے آج بھی خوشبو ہرا کی، لہو بن کے گرا قرآن پہ تیرا تقدس، تیری تائید میں انگلی اٹھی تھی مصطفیٰ کی، پلک جب کی نہ دل دھڑکا نہ بل آئے زمین پر، فرشتوں نے تیرے حق میں تہے دل سے دعا کی، ابھی تک یاد کرتی ہے تجھے خاک مدینہ، ابھی آتی ہیں آوازیں ادھر سے مرحبا کی، خدا اس کو نہ بخشے گا کسی صورت کی جس نے تیرے عہد میں سرکشی کی، جس نے ابتدا کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔